الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وسيد الأنبياء عظيم الرجاء منبع الجود والعطاء شفيعنا إلى الله يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه البررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ماہ ربیع الاول وہ نورانی ماہ مبارک ہے کہ جس میں نور مبین کے جلووں کی آمد کی خبریں اور نورانی کرنیں قیامت تک کے لیے جگمگاتی رہیں گی۔ اللہ عز و جل کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس ماہ مکرم کی 12 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ 40 سال کے بعد حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری اور پھر ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ حضور تشریف لے گئے اور 10 سال مدینہ طیبہ سے احکام خداوندی تمام کائنات کے لوگوں کو پہنچاتے رہے، سناتے رہے۔ یہ ماہ مکرم جس کی آج 1 تاریخ ہے، یہ سعادتیں، یہ برکتیں اللہ کریم جل مجدہ نے اس ماہ مکرم کو عطا فرمائے۔
اللہ کریم جل مجدہ ارشاد فرما رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ، آپ ان لوگوں کو یہ بات بتا دیں کہ اللہ عز و جل کا تم پہ جو فضل و کرم ہوا اور تمہیں رب کریم نے جو رحمتوں سے نوازا، فَبِذَالِکَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ عز و جل کے اس فضل کی عطائیگی اور اس کی رحمتوں کے نوازے جانے پہ خوشی کا اظہار کرو۔ فَلْيَفْرَحُوا یہ صیغہ امر غائب ہے، اور جس کا کم از کم اول تو امر وجوب کے لیے آتا ہے، اور اگر کوئی چیز مانع بن جائے تو کم از کم یہ اباحت کو ضرور چاہتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر تمہیں دنیا بھر کی نعمتیں مل جائیں، دولتیں مل جائیں، اور ہر طرح کی دنیاوی آسائشیں میسر آ جائیں، تو اس نعمت کو جو رب کریم نے تمہیں عطا کی، یا فضل جو عطا ہوا، اس پہ خوشی کا اظہار کرنا ان تمام دولتوں سے جو دنیاوی ہیں وہ کہیں بہتر ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو تم دولتیں جمع کرتے ہو ان سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و والا ہے۔ قرآن عزیز نے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کا تذکرہ قرآن عزیز کی متعدد آیات طیبات میں کیا ہے۔ کہیں یہ بات کہی گئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ عز و جل کی ذات عالیہ وہ ہے جس نے اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ تمہارے پاس بھیجا، تاکہ وہ دین الہی کو تم پہ ظاہر کریں، اس کی تبلیغ فرمائیں۔ کہیں یہ بات کہی گئی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے تم پہ بڑا احسان کیا، مومنوں پہ بڑا احسان کیا کہ اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں بھیجا۔ کہیں اللہ کریم جل مجدہ نے یہ بات کہی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی۔
کہیں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ ماہ مکرم اسے یہ سعادتیں ملی ہیں کہ یہ نعمت عظمیٰ جن کے صدقے سے سبھی نعمتیں ملیں، جس کے لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے مدارج النبوت میں اس کی جلد ثانی میں ایک حدیث نقل کی کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات کی نعمتیں کبھی ظاہر نہ فرماتا۔ ایک روایت میں یہ بھی لِأَجَلِكَ خَلَقْتُهُمْ، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ کہ کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب میں نے آپ کے لیے بنائی ہیں، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اس لیے قرآنی احکام اور احادیث طیبات ہماری جو رہنمائی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب مکرم کی آمد پر مسلمانوں کو چاہیے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیگی پہ، آپ کی آمد پہ خوشی کا اظہار کریں۔ فَلْيَفْرَحُوا کا صیغہ آیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سید المفسرین ہیں، بخاری شریف نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ رب کریم جل مجدہ نے تمہیں جو نعمت عطا کی ہے اس پہ اظہار مسرت کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ نعمت اللہ سے مراد ذات مصطفیٰ ہیں، اس لیے کہ جتنی بھی نعمتیں ہمیں کائنات میں ملی ہیں، ایمان ملا ہے، اسلام کی نعمتیں ملی ہیں، دنیاوی نعمتیں ملی ہیں، اخروی نعمتوں کا خالق کائنات نے تذکرہ چھیڑا ہے، یہ سب کچھ جس ذات اقدس کے تصدق سے ہمیں ملا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اور خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التذکیر بنعمت اللہ لہ شکر وترکہ کفر۔ اللہ عز و جل کی نعمت کا ذکر چھیڑنا، تذکرہ کرنا، یہ شکر بجا لانا ہے، اور اسے ترک کر دینا یہ کفران نعمت ہے۔ آپ قرآن عزیز کو دیکھیں گے تو ایک بڑی اہم بات آپ کو یہ نظر آئے گی، دیگر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کا یہ ذکر چھڑا، تو ان میں
آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک اکثر و بیشتر انبیاء کرام کو آپ دیکھیں گے قرآن عزیز میں جب ان کا ذکر آیا تو رب کریم جل مجدہ نے ان کی تخلیق کا ذکر بطور خاص چھیڑا۔ آدم علیہ السلام کا ذکر تو قرآن عزیز میں جا بجا آپ کو ملتا ہے، اذ قلنا للملائکۃ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن عزیز میں ان الفاظ میں کیا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ اللہ کی سلامتیاں اور رحمتیں ہوں اس دن پہ جس دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ان کا وصال ہوا، اور کل قیامت کے دن ان کو پھر جب اٹھایا جائے گا۔ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کو جب آپ قرآن عزیز میں تلاش کریں گے تو قرآن عزیز نے ان کا جہاں بھی ذکر چھیڑا ہے، جہاں بھی ذکر چھیڑا ہے، اس میں کہیں تو یہ کہا ہے قد جاءکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائے۔ کہیں کہا هو الذی ارسل رسولہ، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے رسول معظم کو تمہارے پاس بھیجا۔ کہیں یہ بات کہی بعث فی الامیین رسولا، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ والوں پہ، امیین پہ، ان کے لیے اپنے رسول کو روانہ کیا، بعث بھیجا، روانہ کیا۔ غرض ہے کہ آپ پورے قرآن عزیز کو دیکھ لیں تو یہی الفاظ اس طرح کے ملیں گے، جاءکم، ارسلکم، بعث، کہ وہ آئے ہیں، انہیں روانہ کیا گیا ہے، اور آتا وہ ہے جو پہلے سے کہیں ہو۔ ایک طے شدہ بات ہے، آپ کے کوئی دوست یہاں آپ کے پاس پہنچیں، وہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے کہیں وہ ہوں گے۔ کراچی کے رہنے والے ہیں تو وہاں ہوں گے، کوئٹے کے رہنے والے ہیں تو وہاں ہوں گے، وہاں سے آئیں گے۔ آنے والا پہنچنے سے پہلے کہیں اور ہوتا ہے۔ اب قرآن عزیز نے جو یہ بات کہی ہے ارسل رسولہ جاءکم بعث، اس سے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں ایک بات ابھری تھی، اور انہوں نے اس بات کے ازالے کے لیے بارگاہ مصطفی میں عرض کیا کہ متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، آپ کب سے نبی ہیں؟ اب یہ جو آ رہا ہے کہ جا آئے، تشریف لائے، بعث انہیں روانہ کیا گیا، ارسلہ بھیجا گیا، تو یہ عرض کی کہ متا وجبت لک النبوہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث موجود ہے، امام بخاری کے یہ شیوخ میں سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کنت نبیم و آدم بین الماء والتین کے لفظ بھی آتے ہیں، کنت نبیم و آدم منجدل بین الماء والتین بھی آتے ہیں، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو بنائے جانے کے لیے ان کی مٹی کو گوندا جا رہا تھا۔
ابھی آپ پانی اور مٹی کے درمیان تھے تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب ہم انسان کی جو تخلیق دیکھتے ہیں تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن عزیز خود کہہ رہا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے ملائکہ بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، اس لیے کہ ابلیس کے بارے میں قرآن عزیز نے خود کہا ہے کان من الجن ففسق، یہ جنات میں سے ہے اور رب تعالیٰ کے حکام کی اس نے نافرمانی کی ہے۔ تو یہ بات تو سامنے آئی کہ تخلیق انسانی سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، موجود تھے۔ تو کیا جنات اور کیا ملائکہ سے بھی پہلے تھے؟ اس کے لیے ایک حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے یہ بات پوچھی، کیا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، حضور میں ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں، اس سے تخمینہ ہو جائے گا کہ میری عمر کس قدر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں اپنے مقام سدرہ پہ جلوہ گر ہوتا، عرش الہی کے نیچے ایک ستارہ نمودار ہوتا تھا، وہ نکلتا، اس کی جاذبیت اور اٹریکشن اس قدر ہوتی کہ جب نکلتا تو میں اسے دیکھتا رہتا جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتا۔ اس کے نکلنے کے اور غائب ہونے کے درمیان 70,000 برس کا عرصہ ہوتا، نکلتا غائب ہوتا، 70,000 سال کے بعد پھر نکلتا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں نے اسے 70,000 ایک روایت میں آتا ہے، دوسری میں ہے 72,000 مرتبہ اسے دیکھا۔ اب 70 کو 72,000 سے 70,000 72,000 کو ضرب دو تو ایک تخمینہ دیکھنے کا ہے اس ستارے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا ہے کہ جبریل کبھی اب بھی اس ستارے کو دیکھا؟ حضور بہت عرصہ گزر گیا، اب تو نہیں، دیکھنے کو نہیں ہے۔ تو یہ ارشاد ہوا تھا انا ذالک الکوکب، یا جبریل ہو، اے جبریل میں ہی وہ ستارہ تھا جسے تم 70,000 سال کے بعد دیکھا کرتے تھے۔ اور قرآن عزیز کو اگر آپ غور سے ذرا دیکھیں تو اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ قرآن عزیز کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس ستارے کی قسم جب وہ بلندیوں سے اتر رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور واپس آ رہے تھے تو قرآن عزیز نے اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ جانے کا تذکرہ تو سورہ اسراء کے شروع میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور واپسی کا تذکرہ یہاں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ تو جس ستارے کی قسم کھائی یہی وہ ستارہ ہے جسے جبریل نے دیکھا۔
اب جبریل کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے آنکھ کھول لی ہے تو میں نے اس ستارے کو دیکھا، اور پھر ایسا ہوتا تھا کہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا، دیکھتا، پھر غائب ہو جاتا۔ جس کا معنی یہ ہے کہ وہ ستارہ جسے جبریل دیکھتے تھے، جب اس کا تعین ہوا کہ وہ ذات مصطفیٰ، حقیقت مصطفی ہیں، اس کا معنی یہ بنا کہ حضور ملائکہ سے بھی پہلے تھے۔ لیکن ابھی یہ بات سامنے نہیں آئی، کب سے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس سے تھوڑا سا پردہ اٹھایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری۔ یہ بھی حدیث مسند عبد الرزاق ہی کی ہے، اور اس کی دوسری والیوم ہے، اس کی 18ویں حدیث ہے انہوں نے جو نقل کی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری۔ جب یہ بات پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ سب سے پہلے اے آقا، سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کس چیز کو بنایا، کسے پیدا کیا؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا، یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبی کا، اے جابر جسے سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور تھا۔ اور پھر اسی حدیث کے الفاظ آگے ہیں کہ وَكُلُّ خَلَائِقٍ مِّن نُورِ۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے تمام تر مخلوق کو، جتنی بھی مخلوق بنائی، اسے رب کائنات جل مجدہ الکریم نے پھر میرے نور سے بنایا۔ گویا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلے، اور اپنی بعثت کے اعتبار سے سب کے بعد۔ اب یہاں میں ایک تھوڑی سی بات آپ کے لیے عرض کرتا جاؤں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خلش گزرے کہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے جس کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ لوح اور قلم، جس کا تذکرہ آپ سنتے ہیں، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا تھا، لوح کو پیدا کیا، پھر قلم کو پیدا کیا، پھر یہ بھی ہے اول ما خلق اللہ اللوح، سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا۔ اور یہ حدیث بھی آتی ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ اب یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہوئی، ذہن میں خلش پیدا ہوا کہ اگر لوح اول ہے تو قلم اول کیسے بنی؟ اگر قلم اول ہے تو لوح اول کیسے؟ اگر یہ دونوں اول ہیں تو حقیقت مصطفی اول کیسے؟ یہ ایک ذہن میں خلش پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ اولیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اولیت حقیقی ہے، ایک اولیت اضافی ہے۔ اولیت حقیقی یہ ہوتی ہے جو ہر چیز سے پہلے ہو، اور اضافی وہ ہوتی ہے جو بعض کے تو بعد ہے، کچھ چیزوں کے بعد ہے لیکن باقی سب سے پہلے ہے۔
تو اس میں اولیت اضافی پائی جاتی ہے کہ اضافتاً دوسروں سے پہلے ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو ایسے لگتا ہے کہ جسے لوح کہا گیا ہے وہ بھی ذات مصطفیٰ ہے، جسے قلم کہا گیا ہے وہ بھی ذات مصطفیٰ ہے، اور جسے اول ما خلق اللہ نوری کہا گیا ہے وہ بھی حقیقت مصطفی ہے. اب میں اسے ذرا آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑا سا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ایک آدمی ہے، اس کو باپ بھی کہتے ہیں، بیٹا بھی کہتے ہیں، بھتیجا بھی ہے، بھانجا بھی ہے، بھائی بھی ہے. اب بندہ ایک ہے لیکن اس کے نام کیا ہیں؟ باپ اس کا کیا نام ہے، بھائی اس کا کیا نام ہے، بیٹا اس کا کیا نام ہے، بھانجا اس کا کیا نام ہے، بھتیجا. بندہ ایک ہے، بیٹے کے اعتبار سے باپ ہے اور اپنے باپ کے اعتبار سے بیٹا ہے، چچا کے اعتبار سے بھتیجا ہے، ماموں کے اعتبار سے بھانجا ہے. بندہ ایک ہے، نام مختلف نسبتوں کی وجہ سے مختلف ہیں. اب آپ غور کریں، یہ تخت جسے تختی کہتے ہیں، آپ کسی زمانے میں وہ لکڑی کی ایک تختی لے کے تو بچوں کو لکھنا سکھاتے تھے، الف با تا سا، قلم دے دیتے اسے اور وہ جناب دواتیں ہوتی ہیں اس سے وہ لکھا کرتے تھے. اب قلم کا کام کیا ہے کہ وہ لوح کو، تختی کو وہ نقوش اور حروف دے رہی ہے. وہ قلم حروف کس کو عطا کر رہی ہے؟ تختی کو. اور تختی کا کام کیا ہے؟ وہ قلم سے حروف لے کے اپنے دیکھنے والے، پڑھنے والے کو عطا کر رہی ہے. اس کو لوح اس لیے کہا گیا کہ اس کا کام لینا اور دوسرے کو عطا کرنا ہے، اور قلم اس لیے کہا گیا کہ اس کا کام دوسرے کو عطا کرنا ہے. اس وجہ سے اس کا نام لوح رکھ دیا گیا اور اس کا نام قلم رکھ دیا گیا. اب ذات مصطفیٰ کو اگر دیکھیں گے تو حضور فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے اور میں کائنات کو بانٹنے والا ہوں. گویا سرکار ذو جہتین ہیں، رب کائنات اور مخلوق کے درمیان حضور برزخ ہیں، واسطہ ہیں، تعلق ہیں، اپنے رب سے لیتے ہیں اور مخلوق کو عطا کرتے ہیں. تو گویا وہ جو لوح کا وصف ہے وہ ذات مصطفیٰ میں پایا جا رہا ہے کہ رب سے لے رہے ہیں اور مخلوق کو دے رہے ہیں. اور اگر صرف عطا کو دیکھتے ہو، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جلد ثانی کے اندر، ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ حضور مجھے فلاں چیز چاہیے. وہاں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضور کے ارد گرد، یہ باب الصدقہ میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسے نقل کیا ہے. 3 جگہ، جلد اول میں 2 جگہ اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے اور جلد ثانی میں 1 جگہ نقل کیا گیا ہے. وہ بندہ آیا اور آ کر اس نے سوال کیا تو حضور صحابہ سے فرمانے لگے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا جب کوئی آدمی میرے پاس آئے اور آ کر سوال کرے تو تم اس کی سفارش کر دیا کرو.
اب یہ بات بڑی عجیب سی لگی، تو حضور فرمانے لگے میں نے عطا تو کرنا ہوتا ہے، اس نے مانگا ہے، میں اسے رد تو نہیں کروں گا، عطا کرنا ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے، جب تم سفارش کر دو گے تو تمہیں بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد جو کلمات حضور نے ارشاد فرمائے وہ یہ ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، رب تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس کائنات میں جو حکم بھی صادر فرماتا ہے، رب تعالیٰ اس کائنات میں جو حکم بھی صادر فرماتا ہے وہ تمہارے نبی کی زبان سے صادر فرماتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ کائنات کے احکام تو ذات باری، لیکن کہاں سے صادر ہوتے ہیں؟ زبان تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ کائنات کے اندر جو بھی رب کریم کا حکم صادر ہوتا ہے وہ زبان مصطفیٰ سے صادر ہوتا ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے قرآن عزیز ہمارے سامنے ہے، ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ زبان مصطفیٰ سے۔ اللہ عز و جل کے ارشادات جتنے بھی قرآن عزیز میں جو الف سے الف الحمدللہ الحمد سے لے کے والناس تک کے لیے ہے، ایک ایک لفظ زبان مصطفیٰ سے صادر ہوا ہے۔ عطا کرنے والا رب تعالیٰ ہے اور ملا ذات مصطفیٰ سے ہے۔ تو گویا آقا دو عالم کی ذات وہ ہیں جو لینے والے اور عطا کرنے والے ہیں۔ اس اعتبار سے لو کا وصف ذات مصطفیٰ میں پایا جا رہا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے ایک بات عیاں ہوتی ہے کہ جسے حقیقت محمدی کہا گیا کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے اولو یا جابرو اولو ما خلق اللہ نور نبی کا، وہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات عالیہ سب سے پہلے، تو گویا اس کا معنی یہ ہے کہ جسے لو کہا گیا ہے وہ بھی ذات مصطفیٰ ہیں، جسے قلم کہا گیا وہ بھی ذات مصطفیٰ ہیں۔ یہ نام اوصاف کے اعتبار سے رکھے گئے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے ابھی کہا بندہ ایک ہوتا ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، بھانجا بھی ہے، بھائی بھی ہے، لیکن نسبتیں علیحدہ علیحدہ ہونے کی وجہ سے نام مختلف ہیں۔ ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے سب سے پہلے وجود عطا کیا ہے، اور پھر باقی کائنات کو تمام کو جو وجود عطا کیا ہے وہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے ان کی حیثیت کے مطابق وجود عطا کیا ہے۔ اور آج بھی اس بھری کائنات کے اندر جو جس کو مل رہا ہے، آج بھی اس کائنات کے اندر جو جس کو مل رہا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل کے ذریعے سے بانٹ رہے۔ میں نے یہ بات آگے بھی کئی دفعہ آپ سے مشاہدات کے اور وہ حقائق کے ضمن میں عرض کی تھی۔ تو ایک بات ہمارے سامنے آئی کہ سب سے پہلے جسے خالق کائنات نے وجود عطا کیا ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت مصطفی۔ ایک بات اگر کہیں تو میں ٹائم تو آپ کا کافی ہو گیا، ایک بات میں آپ سے عرض کرتا جاؤں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے کبھی دیکھا زمیندار ہل چلاتا ہے، پھر زمین کو اکھیڑ کے بیج کو جس گندم لگائی، مثلا گندم اس نے وہی ہے، تو زمین کو اسے کھودنے کے بعد، ہل چلانے کے بعد، ٹریکٹر چلانے کے بعد اس میں گندم کے دانوں کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے۔
ابھی کچھ دن گزرتے ہیں تو گندم کے ایک دانے سے ایک کونپل پھوٹتی ہے، پھر وہ بڑھتی ہے، اس سے شاخیں نکلتی ہیں، پھر بڑا ہو کر اس پہ سٹا لگتا ہے، وہ اپنے وقت پہ آ کے پکتا ہے۔ جب آپ اسے مسل کے دیکھتے ہیں تو جس گندم کے دانے کو آپ نے سب سے نیچے بویا تھا وہ سب سے اوپر آ کے ظاہر ہو گیا۔ اب وہ گندم کے دانے سے جو کونپل پھوٹی ہے اور اس سے شاخیں نکلی ہیں، کیا یہ گندم کے اس دانے میں موجود تھی یا نہیں تھی؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں تھی تو کہاں سے آ گئی؟ اور اگر یہ بات آپ کہتے ہیں کہ تھیں اور واقعی تھیں تو گویا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ جو گندم کا پودا ہے، یہ جو گندم کا پودا ہے، اس کی شاخیں، اس کے تنے، اس کے سٹے، اس کے دانے، یہ سب کچھ اس گندم کے ایک دانے میں موجود تھے۔ گویا اس پودے کو اگر سمیٹ دیں، پودے کو اگر سمیٹ دیں تو گندم کا ایک دانہ بن جاتا ہے، اور اگر اسے بکھیر دیں تو یہ تناور پودا بن جاتا ہے۔ بلا تشبیہ یوں سمجھ لیں، کائنات کو اگر سمیٹ دیں تو حقیقت مستفی بن جاتی ہے، اور کائنات کو بکھیر دیں تو یہ کائنات اس حقیقت محمدی کو بکھیر دیں تو یہ کائنات بن جاتی ہے۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے، کلو خلائق من نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود عطا کیا اور پھر ساری کائنات کو میرے وجود سے بنا رہی۔ باقی باتیں اسی کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ ہمارے ہاں انشاءاللہ 11ویں ربیع الاول کا دن گزار کے رات کو محفل میلاد ہوتی ہے، بارگاہ مصطفی میں ہدیہ صلاۃ والسلام ہم عرض کرتے ہیں، اور لوگوں کے لیے جو وہاں آتے ہیں ان کا منہ میٹھا کرواتے ہیں۔ ہمارے ہاں اولاد ہوتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ تو سرکار کی ولادت باسعادت پہ اور یہ حضور کی ولادت پہ خوشی منانا، میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے لیے عرض کروں گا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ کائنات میں اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے تو یہ بجا نہیں ہوگا۔ میں آگے بتاؤں گا اگلے جمعے میں۔ دعا کریں جو باتیں میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے صدقے سے مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا کر دے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے حضور کی ولادت کے صدقے سے آسانیاں پیدا کر دے، مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا اللہ جو اس وقت پریشان حال ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے پریشانیوں سے ہمکنار ہیں، ایسے اسباب مہیا کر دے کہ ان کے دکھ دور ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی حبیبہ الکریم۔ جن احباب نے سنتیں